حضرت خواجہ معین الدین چشتی روئے، میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیسے جاؤں، راستہ ہی نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے کپڑے مبارک سے ایک نقشہ نکالا چمڑے کا، مشک سے زیادہ خوشبو والا، کہا دیکھو یہ راستہ بنا ہے، اسی راستے پر چلے جاؤ، ہندوستان میں اجمیر پہنچ جاؤ گے۔ بولو سبحان۔ تو آج پھر لے کے آئے ہیں آپ کے لیے قاری احمد علی صاحب کا بیان، سنیں گے تو ضروری انشاءاللہ نفع ہوگا۔ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ اجمیر پہنچے، کیسے پہنچے معلوم؟ ایسے نہیں تو حج میں گئے تھے۔ بولو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہاں گئے تھے؟ حج میں گئے تھے۔ حج ہو گیا، بولو الحمدللہ حج۔ اس زمانے میں اتنی بھیڑ بھاڑ وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ حضرت اجمیر والے بابا ہمارے خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی پھر ایک مرتبہ بولو کہاں پر گئے تھے اور حج مکمل ہو گیا۔ اب جب حج ہو گیا تو اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا میرے ساتھیوں جن کو جانا ہو چلے جاؤ، میں تو مدینے کو اپنا وطن بناؤں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اب میں واپس جانے والا، اب یہی گلشن میرا گلشن ہوگا، یہی چمن میرا چمن ہوگا، یہی وطن میرا وطن ہوگا۔ سب ساتھیوں نے کہا حضرت ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، تو کہا رہو، دیکھو یہاں تو ایسا معاملہ ہے، مدینے میں آئے ہیں، مدینے والے ہمارے سرکار کا معاملہ یہی تھا، ملے تو روزی نہ ملے تو روزہ، ملے تو روزی نہ ملے تو۔ اجمیر والے بابا نے کہا سب تیار ہو گئے، لیکن رات کو خواجہ معین الدین چشتی سوئے تو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور خواب میں جب نبی آئے تو نبی آتے، نبی کے سوا کوئی نہیں آ سکتا۔ بولو خواب میں کوئی بھی، یہ خواب کی دنیا بہت عجیب ہے، کوئی کیا کیا دیکھتا ہے خواب میں، بولو دیکھتے نا عجب عجب چیز دیکھتے، لیکن اتنی بات یاد رکھنا کہ نبی خواب میں آئے تو نبی ہی آئیں گے، نبی کی شکل لے کر کوئی۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فکأنما رآنی لا یتمثل الشیطان بی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں میں کسی کے خواب میں آ جاؤں اور دعا کرو نا آ جاوے، بولو نا صحیح میں آتے صرف آتے نہیں ہیں، وہ خوش قسمت ہوتا ہے جس کو گلے بھی لگا لیتے ہیں۔ یہ خواجہ اجمیر والے بابا سوئے، خواب میں اللہ کے رسول آئے تو کہا کہ کیا ارادہ ہے؟ اجمیر والے بابا رونے لگے، اللہ کے رسول آپ میرے خواب میں آئے، مجھے مدینہ رہنا ہے، آپ کا مہمان بننا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، میرا حکم ہے تمہیں ہندوستان اجمیر جانا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ آنکھ کھل گئی بھائی، ہو سکتا پھٹاک سے آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی، ہندوستان جانا، اجمیر جانا، ہمیں تو ہندوستان کا راستہ بھی نہیں معلوم، زبان بھی نہیں معلوم۔ حضرت خواجہ نے اپنے سارے مریدوں کو جمع کیا کہ اللہ کے رسول کہے ہندوستان جانا، مگر ہندوستان کا راستہ کہاں معلوم، ہندوستان کی زبان نہیں معلوم، ہندوستان کا کپڑا، ہندوستان کا کھانا، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ خیر پورا دن گزر گیا، رات کو حضرت خواجہ غریب نواز پھر سوئے۔ بولو خواجہ غریب نواز۔ خواب میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، گئے نہیں ہندوستان اجمیر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی روئے، میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیسے جاؤں، راستہ ہی نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے کپڑے مبارک سے ایک نقشہ نکالا چمڑے کا، مشک سے زیادہ خوشبو والا، کہا دیکھو یہ راستہ بنا ہے، اسی راستے پر چلے جاؤ، ہندوستان میں اجمیر پہنچ جاؤ گے۔ بولو سبحان۔ لمبا سفر ہے لیکن پہنچ جاؤ گے۔ بس حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی، نقشہ ہاتھ میں، سب مریدوں کو کہا تیاری کرو، چلو تیاری کرو، ہندوستان جانا ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے اور نقشہ بھی ہمارے ہاتھ میں۔ جب سارے لوگ تیار ہو کر آئے تو کہا نہیں جانا ہے۔ سب نے کہا حضرت نہیں جانا ہے؟ کہا جانا ہے مگر ایک سوال پوچھنا ہے جو باقی رہ گیا۔ رات کو سوئے، کون سی رات؟ اللہ کے رسول خواب میں معین الدین گئے نہیں، راستہ بھی تو بتا دیا، گئے نہیں۔ کہا اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے، جانا تو ہے لیکن اجمیر جاؤں گا، بہت دور ہے، نقشے سے پتہ چلا بہت دور ہے ہندوستان، جاؤں گا، آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا، آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، آنکھوں میں آنسو تھے، معین الدین آؤ آؤ ادھر آؤ، کیا امت پر احسان ہے، آؤ ادھر آؤ۔ ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے سینے پہ رکھا اور کہا جاؤ ہندوستان جاؤ، اجمیر جاؤ، بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جاؤ، جہاں جاؤ گے میری یاد آئے گی، گردن جھکا دینا، دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا، دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر
आएगा। ये अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहते थे अजमेर में लोगों उम्रे पे जाते हो, हज पे जाते हो, नबी का दीदार नसीब नहीं होता, कोई मोइनुद्दीन के सीने को फाड़ कर देखे, गर्दन झुकाते हैं, मोहम्मद का चेहरा नजर आता है। तो ये मोहब्बत इसको कहते हैं मोहब्बत, जो अजमेर वाले बाबा की मोहब्बत करेंगे वैसी मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं इतना बोलो ना, अजमेर वाले बाबा से कौन मोहब्बत करता है? देखो कैसे आहिस्ता आहिस्ता हाथ उठाते हैं। बोलो ना अजमेर वाले, मैंने कहा ना मोहब्बत करते हैं ना हम लोग, जाते ना अजमेर, वीडियो कोच बस, ट्रेन, फजर की नमाज उड़ी, जोहर की नमाज गायब, असर की नमाज गई, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, वो हजरत भी कहते होंगे नफल जिंदा करने आया और मेरे मुस्तफा के फर्ज को छोड़कर आया। भाई मैं गलत कह रहा हूं? जो फर्ज है वो फर्ज है, उसको कोई मिटाने वाला, बोलो ना मिटाने वाला। अच्छा मेरे को चल सब बात छोड़ो, अजमेर वाले बाबा से मोहब्बत करते हो? हाँ या नहीं? आवाज नहीं आ रही है। क्या नाम है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा। मोहब्बत करते हो ना? करते हो? उनके अब्बा का नाम? कोई जाकर, लियाकत भाई अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताना, ये अहमदाबाद वालों से पूछता हूं, कोई जाकर अपनी बीवी को जाकर पूछे ए तेरे अब्बा का नाम क्या है? अपने 4-5 बच्चे, कितने हुए मौलाना? जितने भी हुए मौलाना शर्माते बहुत है भाई, मेरे को लगता है बीवी के सामने भी शर्माते होंगे। मौलाना अंजुम, कोई बीवी को जाके पूछे कि तेरा 4 बच्चे हो गए और पूछे तेरा अब्बा का नाम क्या है, घर में धमाल होगी कि नहीं होगी? कि आज तक तुमको मेरे बाप का नाम नहीं मालूम है? हालांकि शादी को 8 साल हुए, बाप का नाम नहीं मालूम है। हम अजमेर वाले बाबा से मोहब्बत करते 40 साल हो गए, बाप का नाम नहीं मालूम है। तो मोहब्बत है कि सिर्फ ऐसे ही जो जी में आया बोल देने का? आज मैं आपको बताऊं, सुनेंगे? बोलो सुनेंगे इंशाअल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज, बोलो ख्वाजा, सब सुनते जाना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा चलो एक बात बोलो, उनके अब्बा का नाम नहीं मालूम, कोई दादा का नाम बता दो ना। अभी कहते होंगे ये पाउली है, तो बाप का नहीं मालूम तो दादा पे काय को जाता मौलाना अंजुम? सुना दो भाई, सुना दो भाई, सुना दो। लेकिन आज मेरे को ये मजमा बहुत ठंडा लगता, बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो नहीं? मैं तुम्हें सुना, ये आप लोगों की बीवी कुछ ज्यादा अहमदाबाद में, और मैं 1 साल नहीं आया उसमें जोर बढ़ गया। आपके घर में तो नहीं बढ़ा ना? मेरे घर में कुछ फूक मारो नहीं तो फोड़ करके जोर से। वो बोलते ना बीवी अहमदाबादी औरत एटले बहुत डेंजर है। यहाँ औरतें बैठी होगी, वो ना चुपचाप लेके मेरे को निकल जाना, मेरे को चुपचाप निकल जाना मेरे को, बाकी अहमदाबाद नहीं बहरी हो एटले बहुत डेंजर। एक अहमदाबाद का वाक्य मालूम है आपको? अरे हाँ के नहीं? मेरे को भी नहीं मालूम, लेकिन बना देवे अहमदाबाद का वाक्य है। जाता क्या है? वो है ना मौना, वो अहमदाबाद में कोई बेचारा बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन को आपने देखा होगा लियाकत भाई, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको जब साल का हिसाब करना है ना तो ऑफिस पे नहीं करते, अपने मैनेजर को बुला लेते हैं। कहाँ पे? घर में, और खुद भी घर में बैठ जाते हैं, क्योंकि वो क्या है ऑफिस में डिस्टर्बेंस होता है और वो रजिस्टर खुलते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो हमारा भी एक दोस्त था, बड़ा बिजनेसमैन था, घर में आके बैठ गया, बाजू में किसको बिठाया? मैनेजर को। भाई हिसाब किताब करने का ना पूरे साल का, और सामने टेबल, टेबल के ऊपर कंप्यूटर, कैलकुलेटर और लैपटॉप और मोबाइल सब कुछ सामने रखा, क्योंकि फटाफट 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 मैनेजर के साथ बैठ के ने, क्योंकि सेल टैक्स ने, मालूम नहीं कौन सा टैक्स ने, जीएसटी ने, कितने टैक्स है, क्या क्या भरने के, इनकम टैक्स वगैरह, तो सबकी तैयारी कर रहा था वो। अभी बेचारा एकदम बिजी है मैनेजर के साथ हिसाब किताब करने में, बड़ा बिजनेसमैन है, दिमाग पूरा हिसाब किताब में लगा। इतने में वो अहमदाबाद की औरत, उसकी बहरी अहमदाबाद नहीं, बोलो ना एनी वाइफ, तो ते आवी अंदर आके पूछती है ए मेरे को कितना प्यार करते हो? अब ऐसे टाइम पे शोहर डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? उसने कहा अरे अभी अभी तू जा, ये मैं हिसाब किताब लेकर बैठा हूं, यहाँ टैक्स का मामला है, सेल टैक्स का मामला है, जीएसटी का मामला है, हजारों गवर्नमेंट के झमेले, और तू उसमें आके कितना प्यार करते, जा अंदर जा। अहमदाबाद का पानी था કે ના પહેલે તમને કેવું પડશે કે કેટલું પ્રેમ કરો છો,
પહેલે તમને આ વાત તો ચોખ્ખાટ કરવી જ પડશે. ભાઈ ગુજરાતી સમજते हो ना, इतना तो समझाना ही पड़ेगा कि मुझे कितना प्यार करते हो. तो इसने सोचा कि इसको कैसे हटाऊं, तो कहा ए सुन, लैला मजनू जितना प्यार करते थे ना उससे ज्यादा मैं तेरे को प्यार करता हूं. बात ही खत्म हो जावे ना कि लैला मजनू की कितनी दास्तानें सुनी है, उन्होंने इतना प्यार नहीं किया जितना मैं अहमदाबादी औरत से प्यार करता हूं. तो वो समझ गई मेरे को उल्लू बनाता है. એટલે ના ના આવું કઈ થોડી બને. તમે મને હાચું કહો કેટલું પ્યાર કરતા છો. मेरे को सच बताओ कितना प्यार. अब इसका दिमाग गया, कहा तू घर में जाके कॉफी बना, चाय बना. कहा नहीं बनाऊंगी, पहले मेरे को बताओ कितना प्यार करते हो. अब इसने सोचा कि अब मामला धरा मुश्किल है. तो उसने वो सामने मोबाइल लाओ दे, लाओ तुम्हारा जो वाक्य है. उसने ये मोबाइल ऐसा लिया, कहा देख, बीवी को कहा देख मैं कितना प्यार करता हूं, ये मोबाइल मैं हूं, अंदर की सिम तू है. मोबाइल मैं हूं, अंदर की सिम, क्योंकि मोबाइल बगैर सिम के कुछ भी काम का नहीं है, और सिर्फ सिम को उठा के चलो वो भी कुछ काम की. तो इतना जोर से कहा उसने कि मैं मोबाइल और तू अंदर की सिम, मैं अकेला कोई काम का नहीं, तू अकेली कोई काम की नहीं, दोनों मिलेंगे तो मंजिल तय हो जाएगी. तो आज से याद रखना अहमदाबाद वालों, उस अहमदाबादी ने कहा मैं मोबाइल, तू साथ में बोलो तू. वो औरत इतनी खुश हो गई, वाह वाह वाह, ऐसा पति किसी को नसीब नहीं होता. क्या आज से ये फैसला हो गया, ये मोबाइल है, मेरा पति मोबाइल है और मैं उसकी पत्नी अंदर की. ये बोलकर वो अंदर गई तो उसने मैनेजर को यूं कंधे पे हाथ मारा. अब पागल है, चाइना का मोबाइल है, 4 सिम लेके घूमता. देखो कैसा हंसे, अब तक हंस नहीं रहे थे, अब हंसे. हाँ, अब मेरा तवा गरम और रोटी पकाने का वक्त आ गया मेरा. इस पर हंसना आया, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अब्बा का नाम नहीं मालूम, उस पर रोना नहीं आया. अजमेर वाले बाबा, बोलो अजमेर वाले बाबा, साथ में बोलो ख्वाजा गरीब नवाज, बोलो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. उनके अब्बा का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा सैयद अहमद हुसैन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा मोहम्मद ताहिर, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा मोहम्मद अजीजी, उनके अब्बा का नाम इमाम अस्करी, उनके अब्बा का नाम इमाम अबकरी, उनके अब्बा का नाम इमाम मेहदी, उनके अब्बा का नाम इमाम तकी, उनके अब्बा का नाम इमाम नकी, उनके अब्बा का नाम इमाम अली, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा काजिम, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा रिजा, उनके अब्बा का नाम इमाम जाफर, उनके अब्बा का नाम इमाम मोहम्मद, उनके अब्बा का नाम इमाम बाकिर, उनके अब्बा का नाम इमाम जैनुल आबिदीन, उनके अब्बा शहीद करबला हजरत हुसैन, और उनके अब्बा शेर खुदा हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हजरत मौलाना कारी अहमद अली फलाही. मुहर्रम महीने में कौन सी दुआ पढ़ना चाहिए? क्योंकि जब जब मुहर्रम महीना आया हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ पढ़ी, बोलो सल्लल्लाहु, और दुआ पढ़ाई, बोलो सुभान अल्लाह, और सहाबा ने पढ़ी और सहाबा ने अपने बीवी बच्चों को पढ़ाई. तो वही दुआ हमको भी पढ़ना है. सब पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह. और अल्लाह की कसम अगर ये दुआ आज मस्जिद आयशा में कबूल हो जाए ना, दुनिया आखिरत दोनों हमारे कदमों में आ जाए. क्योंकि दुआ मेरी नहीं, आपकी नहीं, प्यारे नबी की ज़ुबान मुबारक से निकली हुई दुआ है. और हमारे नबी की ज़ुबान से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई ज़ुबान मुबारक नहीं. तो वो दुआ कौन सी है? अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम व रिदवानिम मिनर रहमान व जिवारिम मिनश शैतान. आप लोग मेरे साथ में नहीं पढ़ पाए होंगे, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. पढ़ो अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्न वल ईमान वस्सलामा वल इस्लाम व रिदवान मिनर रहमान व जिवार मिनश शैतान
یہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے، اپنے بیوی بچوں کو پڑھاتے تھے، جس کا آسان ترجمہ 4 باتیں، بولو دعا میں کتنی باتیں؟ 4 باتیں، آمین کہتے جانا۔ سب سے پہلی بات ہے، اے اللہ ہماری زندگی میں امن، چین، سکون ایسا عطا فرما کہ جان کی بھی حفاظت تو کرے، مال کی حفاظت بھی تو کرے، آبرو کی حفاظت بھی تو کرے۔ یہ پہلی دعا۔ دوسرا جملہ اس میں یہ ہے، اللہ ایمان اور اسلام میرے دل میں ایسا جما دے کہ جیوں تو بھی کلمے کے ساتھ اور مروں تو بھی کلمے کے ساتھ۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ اے اللہ دنیا بھلے ناراض ہو جاوے تو ناراض ہو جاوے، ان کی کیا پرواہ، لیکن اے اللہ ایک اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، کیونکہ تو راضی ہو گیا تو سب مل گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ فرماتے میں راضی ہو گیا، میرا بندہ تجھے سب مل گیا، تو سارے امتحان میں پہلے نمبر پر کامیاب ہو گیا۔ تو 3 باتیں ہو گئی نا دعا میں۔ اور چوتھی بات یہ دعا میں آمین کہہ دینا، اے اللہ شیطان کے دھوکے سے بچا لے، اللہ شیطان ہمیں ورگلاتا جاتا ہے، اللہ ہمیں بچا لے، یعنی اللہ گناہوں سے بچا لے۔ اب یہ 4 باتیں اگر ہم کو مل جاوے نا، جان، مال، آبرو، سلامتی، نمبر 2 ایمان اسلام کی سلامتی، نمبر 3 اللہ راضی ہو جائے، نمبر 4 شیطان کے دھوکے سے بچ جائے، اگر یہ دعا قبول ہو گئی میرے مسجد عائشہ والو، اللہ کی قسم دنیا بھی ہمارے پاس ہوگی، آخرت بھی ہمارے پاس ہوگی۔ تو یہ مہینہ بہت مبارک ہے، پورا مجمع بولے یہ مہینہ بہت مبارک ہے۔ اور کل ویسے تو ابھی مغرب سے شروع ہو گیا، لیکن کل 9ویں محرم ہے نا، کون سا دن؟ جمعہ، سنیچر 10ویں محرم، یہ دونوں دن روزہ رکھنے کا، 9ویں 10ویں، اور اگر یہ کچھ کام ہے تو 10ویں اور 11، یعنی سنیچر کو تو رکھنا ہی رکھنا، وہ 10ویں ہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 یا 10، یعنی ہمارے حساب سے فرائیڈے سیٹرڈے، یا پھر 10 اور 11، تو سیٹرڈے اور سنڈے رکھیں گے بھائی، روزہ رکھیں گے۔ ہاں کوئی تو پوچھے یہ روزے کا کمال کیا ہے؟ 2 روزے کا کمال کیا ہے؟ سنتے جاؤ۔ ہمارے آقا مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا سب سے اچھے روزے کون سے، سب سے اچھے روزے کون سے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پیارے روزے رمضان کے روزے۔ بولو سبحان اللہ، کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہے۔ سب سے اچھے کون سے روزے؟ رمضان کے روزے۔ خود اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سب سے بڑے روزے ہوں گے، بولو کون سے ہوں گے؟ رمضان کے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا سب سے اچھے روزے کون سے؟ فرمایا صیام رمضان، رمضان کے روزے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اس کے بعد کون سے روزے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام شہر المحرم، اس کے بعد سب سے پیارے اگر روزے ہیں تو محرم کے روزے ہیں، یعنی 9ویں 10ویں بولتے جاؤ یا اس رکھیں گے تو کیا ملے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 روزے یا محرم کا کوئی بھی روزہ، مگر خاص کر کے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ حدیثوں میں بیان فرمایا 9ویں 10ویں یا 10ویں یا 11ویں، ہمارے نبی نے فرمایا 1 روزہ رکھو گے 1 مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو انشاءاللہ کل فرائیڈے اور سیٹرڈے ہم 2 دن روزہ رکھے، فخر سے کہنا 2 مہینے کے روزے رکھ لیے میں نے، یا سیٹرڈے سنڈے رکھے تو بھی 2 مہینے کے روزے رکھ لیے۔ ہر روزے پر ایک، جب ہم افطار کریں گے نا کل انشاءاللہ، جیسے کھجور جائے گی نا، اللہ فرشتے کہیں گے اللہ یہ تیرے بندے بندی نے محرم کا روزہ رکھا، ہم ثواب لکھتے ہیں۔ اس وقت اللہ فرمائیں گے میری قسم لکھ لو پورے مہینے کا روزہ رکھ لیا۔ تو میرے دوستو 2 مہینے کے روزے کے ثواب ملنے والے فرائیڈے سیٹرڈے یا سیٹرڈے سنڈے، تو جتنے جوان ہیں نا وہ سب تو روزہ رکھیں گے بولو انشاءاللہ۔ ہاں بڑا بوڑھا ہو، شوگر والا ہو، پریشر والا ہو، ہارٹ والا ہو، دوائیں کھانے والا ہو، 2-2 4-4 گھنٹے سے وہ نیت کرے کہ اللہ
اگر میں تندرست ہوتا تو میں بھی روزہ رکھتا. میرے دوستو اللہ روزہ رکھنے پر بھی ثواب دیتا ہے, نیت کرنے پر بھی ثواب دیتا ہے. تو سب کریں گے نا, نیت کریں گے نا انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ رکھنے والے اور نیت کرنے والے سب ہاتھ اوپر کریں تو سبھی کے ہاتھ اوپر ہو جائیں گے, کیونکہ کچھ رکھنے والے کچھ نیت کرنے والے. اللہ تعالیٰ دونوں روزے ہمارے قبول فرماوے. اچھا یہ مہینہ کون سا؟ ہمیں جلدی جلدی بات کرنا ہے کیونکہ ہمیں 10:30 تک میں ختم کرنا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد میں کچھ ضروری تشکیل میرے کو کرنا ہے, اس کے بعد میں پھر دعا کرنا ہے, پھر آپ سب کی ملاقات بھی کرنا ہے نا. یہ تو اچھا ہوا ابھی مجمع آیا تو میرے کو لگا, باقی میرے کو لگا کہ مسجد عائشہ میں خالی بچوں کا ہی مجمع ہوتا ہے. بڑی محنت ہے آپ کی ماشاءاللہ. جہاں دیکھو وہاں بچے نظر آتے. جہاں میں جب سے آیا ہوں دیکھ رہا ہوں چاروں طرف بچے 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 بچے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ارے بولو نا, اللہ اور بھی اولاد نصیب فرمائے. صحیح میں یہ وہ جو ہم دو ہمارے دو والے ہم نہیں ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب بچے پیدا کرو, جتنی امت بڑھتی جائے گی میں امت کو لے کے فخر کرتا جاؤں گا. کیا فرمایا؟ میں ڈائریکٹ آپ کو حدیث سنا دوں نا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الولود الودود فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں سارے مردوں کو فرمایا شادیاں کرو, محبت کرنے والی بیویاں رہے گی, بولو انشاءاللہ. خوب بچہ پیدا کرنے والی بیویاں رہے گی, بولو انشاءاللہ. اور ہمارے نبی فرماتے جتنی امت بڑھتی جائے گی میں قیامت میں سب کو لے کر فخر کروں گا, بولو سبحان اللہ. کریں گے نا, بولو نا, یعنی کریں گے مطلب اپنے بچوں کی تربیت کریں گے انشاءاللہ. بولو نا کریں گے, کیونکہ بچے ہو جائے نا بس بچوں کی ایسی تربیت کرو اور دعا کرو. ابھی جیسے میں نے سورہ فاتحہ پڑھا نا, میں ان بچوں کو دیکھ رہا تھا, ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے, یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. نہیں میرے پیارو, آپ نیت کرو, ہمارے بچوں کو بنائیں گے انشاءاللہ, اور ان کو ڈاکٹر بھی بنائیں گے, بولے انشاءاللہ, وکیل بھی بنائیں گے, اور ان کو دین کا علم بھی ہوگا, دنیا کا علم بھی ہوگا. میرے پیارو یہ ہمارے یہاں ایسا ہو گیا ہے کہ یہ مدرسے میں جائے گا تو حافظ بنے گا, قاری بنے گا, عالم بنے گا, مفتی بنے گا, یا جیسے میں نے قرآن پڑھا جس کو قرات سبعہ کہتے ہیں وہ بنے گا, اور باقی اسکول میں جائے گا تو ڈاکٹر بنے گا, لائر بنے گا, بیرسٹر بنے گا, آرکیٹیکٹ بنے گا. غلط ہے میرے پیاروں. میں انگلینڈ جاتا ہوں, افریقہ جاتا ہوں, اللہ کی قسم وہاں کے بچوں کو دیکھتا ہوں, ایک بچہ ڈاکٹر بھی ہے, قرآن پاک کا حافظ بھی ہے, قرآن پاک کا قاری بھی ہے, اور رمضان کے مہینے میں مصلی پر کھڑے ہو کر وہ تراویح بھی پڑھاتا ہے. یہ ہمارے انڈیا والوں کی سوچ بہت چھوٹی سوچ ہے, ورنہ کوشش کرے تو ہمارا بیٹا مجمع البحرین یعنی 2 سمندر کو جمع کرے گا, دین کا سمندر بھی جمع کرے گا, دنیا کا سمندر بھی جمع کرے گا انشاءاللہ. تو خیر یہاں آیا تو میں بچوں کو دیکھا تو میرے کو بہت خوشی ہوئی. میرے کو ایک بات یاد آئی, وہ 3 دوست جمع ہو گئے تھے. کتنے؟ 3 دوست جمع ہو گئے, شادی وادی ہو گئی تھی, نئی نئی شادی ہوئی تھی, تینوں ملے تو تینوں ملے. اب تینوں پرانے دوست تھے, اب تینوں نے مشورہ کیا کہ دیکھ تیری بھی شادی ہو گئی, تیری بھی ہو گئی, تیری بھی ہو گئی, اب ہم سب الگ الگ علاقے کے رہنے والے, معلوم نہیں ہماری واپس کب ملاقات ہوگی, کیا ہوگا, کچھ پتہ نہیں. تو آپس میں بات ہوئی کہ دیکھو میں ادھر رہتا, تو ادھر رہتا, تو ادھر رہتا, 1-1.5 سال بعد تو اپنی ملاقات ہو ہی جائے گی. ٹھیک ہے, بہت گلے لگے, بہت روئے, چلے گئے. اتفاق سے 1.5-2 سال کے بعد بولو تینوں ملے تو آپس میں بات چیت ہونے لگی. بھائی شادی تو اب تینوں کی ہوئی تھی, کیسا فیملی میں کیسا. تو ایک نے کیا کہا معلوم, میری بیوی پریگننٹ ہوئی, یعنی میری بیوی کو پریگننٹ ہوئی. تو میں نے میری بیوی کو ایک کتاب دیا پڑھنے کے لیے. وہ کتاب کا نام تھا ایک پھول. کیا نام تھا؟ ایک پھول. کہتے ہو میری بیوی نے پڑھا, کیا اللہ نے اثر کیا کہ میری بیوی کی جب ڈیلیوری ہوئی تو ایک لڑکی پیدا ہوئی, اور ایسا لگتا تھا جیسے اللہ نے پھول دے دیا ہے, بولو سبحان اللہ. دوسرا والا کہنے لگا میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. کہا کیا ہوا؟ کہا میری بیوی جب پریگننٹ ہوئی تو میں نے کتاب دی اس کو پڑھنے کے لیے, 2 فرشتے. کیا 2؟ کہا اللہ نے ایسا قبول کیا کہ 9 مہینے پورے ہوئے, میری بیوی کی وہ ڈیلیوری ہوئی. تو کہا 2 لڑکے جڑوا پیدا ہوئے, ایسا لگتا اللہ نے 2 فرشتے آسمان سے بھیج دیے. 2 دوست کی بات ہو گئی. کتنا باقی رہا؟ وہ تیسرا. وہ بھاگا, وہاں سے بھاگا. وہ دونوں اس کو پکڑنے گئے, تو میرے
وہ جا ارے کسی طرح اس کو پکڑ کے کھینچ کے لا کے بٹھائے کہ بھائی میں نے میری داستان سنا. دوسرا کہتا میں نے میری داستان سنائی, میرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی پھول جیسی. دوسرا کہتا میرے یہاں جھڑوا بچہ پیدا ہوا, تو بتاتا کیوں نہیں؟ وہ پھر بھاگا, پھر اس کو پکڑ کے کھینچ کے لائے, پھر بھاگا, پھر پکڑ کے لائے. پھر کہا بہت ماریں گے, اب بھاگنا نہیں چاہیے. کہا میرے کو بھاگنے دو, میری بیوی پریگننٹ ہے. تو کہا پریگننٹ ہے تو کیا ہوا اس میں؟ کہا میں اس کو کتاب دے کر آیا ہوں پڑھنے کے لیے. کہا کون سی؟ کہا علی بابا اور 40 چور. دیکھیے کیسا ہنس رہا ہے. آپ لوگ سوچتے ہوں گے قاری صاحب نے بیٹھنے کے ساتھ ہنسایا, کہا کو ہنسایا ویسا ہے نہیں. روٹی گرم کر رہا ہوں, توا بھی گرم کر رہا ہوں, اچھی روٹی پکے گی انشاءاللہ. اور مہینہ کون سا ہے؟ محرم. محرم مہینے میں بہت سے واقعات ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک واقعے کی جھلک بتا رہا ہوں. آپ سب نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہوگا, سنا ہے تو بولنا ہاں. حضرت نوح علیہ السلام. ساتھ میں بولو حضرت. یہ ایسے پیغمبر جنہوں نے 950 سال اپنے علاقے میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا. بولو سبحان اللہ. کتنے سال؟ ان کی عمر تو بہت بڑی ہوگی. 950 سال ایک ہی آواز, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. اللہ فرماتے کوئی میرے پیغمبر, بولو سبحان اللہ, حضرت نوح علیہ السلام کی شان کو تو دیکھے. 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے. بولو کون حضرت؟ ہوا کیا معلوم ہے؟ ان کی قوم نے ان کو بہت مارا. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. ہم کو تو کوئی ایسا پتھر بھی بازو میں سے مارتا ہے نا, کبھی کہتا نا یہ علاقے میں بیان کرنے نہیں آؤں گا, جو بولے پتھر مارا تھا میرے کو. حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا مارا. کیا کرتے تھے معلوم؟ وہ جو ہمارے یہاں چاول کی بوری ہوتی نا, گیہوں کی بوری, ایسی بڑی بوری لاتے تھے, اور اس بوری میں حضرت نوح علیہ السلام کو رکھتے تھے, اوپر سے گھاٹ باندھ دیتے تھے, اور اس کے بعد میں 50 آدمی ادھر, 50 ادھر, 50 ادھر, 50 ادھر, یہ 50 لات مارتے مارتے وہاں تک لے جاتے, پھر وہ 50 آگے لے جاتے, پھر وہ 50 آگے لے. اور سب کیا کہتے؟ بولو بولو اللہ بولو. اندر پوچھتے تھے اور نو تم بہت اللہ کو پکارتے ہو نا, پکارو اللہ کو. اور اتنا مارتے, اور جب آخری 50 جو ہوتے نا, وہ تو معلوم نہیں ہاتھ میں پتھر ہوتا, ہاتھ میں لکڑے ہوتے, ہاتھ میں کیا ہوتا, اتنا مارتے اتنا. اور ان کو یقین ہوتا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بولو انتقال ہوگا. جب اتنا ماریں گے, اتنے جوان لوگ ماریں گے, پتھروں سے ماریں گے, ہاتھ سے ماریں گے, لاتوں سے ماریں گے, ہتھیاروں سے ماریں گے, تو ظاہری بات ہے سامنے والے کا انتقال ہو جائے گا. یا آپس میں کہتے رہے چلو چلو اپنے گھر پر چلو, معاملہ ختم, کیونکہ خون نظر آتا ہے. وہ جو بوری ہے نا, بوری خون کے قطروں سے بھر گئی ہے, چلو. یہ یہاں سے جاتے تھے نا, سب جوان چلے جاتے, اللہ حضرت جبرائیل کو بھیجتے تھے. بولو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل وہ گھاٹ کھولتے تھے, حضرت نوح علیہ السلام کو باہر نکالتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کا پورا بدن زخمی ہوتا. حضرت نوح علیہ السلام روتے روتے کہتے جبرائیل بہت مارا, بہت مارا, میرے بدن کا کوئی ٹکڑا باقی نہیں جس پہ نہیں مارا ہو. حضرت جبرائیل کہتے فکر مت کرو, جنت کے نہر کا پانی لے کر آیا ہوں, اسی سے تمہارے زخموں کو دھونا ہے. بس وہ ایک جو جنت کی ڈول ہوتی تھی ڈالی جاتی, حضرت نوح علیہ السلام بالکل صحیح ہے, جیسے پہلے تھے نا ویسے ہو جاتے. تو حضرت نوح علیہ السلام کہتے جبرائیل اللہ کا کرم ہے, جنت سے ڈول بھیج دی اور میں بالکل اچھا ہو گیا, میں گھر جاؤں. حضرت جبرائیل کہتے اللہ نے فرمایا گھر نہیں جانا. تو کہا کیا کروں؟ کہا پھر چلے جاؤ, جن لوگوں نے مارا ہے انہی کے گھر میں جاؤ اور جا کر کہہ دو لا الہ الا اللہ. کیسا مجاہدہ ہوگا. بیوی کو بھی ملنے مت جاؤ, بچوں کو ملنے مت جاؤ, جن لوگوں نے مارا ہے نا جاؤ ان کے گھر پہ. اللہ کا اعلان آتا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر نوح تمہیں تو ڈول میں نہلا دیا, جنت کے پانی سے نہلا دیا, سارے کے سارے زخم ختم ہو گئے. جاؤ انہی لوگوں میں جا کے اعلان کر دو, بولو لا الہ. لیکن میرے پیاروں 950 سال کوئی معمولی نہیں ہے. ہم کو 3 دن مشکل لگتا ہے. یہ کتنے دن, کتنے سال؟ 950. ایک دن حضرت نوح کو اتنا مارا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کرتی,
حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا، کیا بد دعا کی معلوم ہے؟ اللہ میں ہار گیا، اب تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے، اللہ میں ہار گیا. اور پھر کہا اللہ بہت مجھے مارا ہے، اللہ کسی کو نہیں چھوڑنا، اللہ کسی کو نہیں چھوڑنا. جو بد دعا کی نا وہ بھی قرآن میں لکھا ہے. کیا قرآن میں اللہ نے فرمایا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دیا، اللہ بہت مارتے، اللہ اب تیرے حوالے، اللہ جو کرنا اللہ کر لے. ربی انی مغلوب فانتصر، اللہ میں ہار گیا. معلوم اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے پیارے پیغمبر 950 سال ہو گئے، میرے کو بھی معلوم ہے بہت تکلیف اٹھائی. ایک کشتی بنا لو. کیا بنا؟ کشتی سمجھتے ہو نا؟ بوٹ، بڑی بوٹ، اسٹیمر، کشتی بنا لو. تو کہا کہ اللہ کشتی کیوں بناؤں؟ اللہ نے فرمایا اب تک زمین والوں نے اپنی طاقت بتائی، اب اللہ والا اپنی قدرت بتائے گا. اب تک زمین والوں نے طاقت بتائی نا، اب اللہ اپنی قدرت بتائے گا. ہاں بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر نوح کشتی بناؤ. اب آسمان سے پانی آئے گا، زمین سے پانی آئے گا، پہاڑوں سے پانی آئے گا، دریاؤں سے پانی آئے گا، گھاٹیوں سے پانی آئے گا، جنگلوں سے پانی آئے گا، وادیوں سے پانی آئے گا. ارے یہ اپنے گھر میں جائیں گے تو گھر کے برتن میں بھی آٹومیٹک پانی آئے گا، اور اتنا پانی آئے گا، اتنا پانی آئے گا، اتنا پانی آئے گا کہ پورے کے پورے گھر برباد اور تباہ ہو جائیں گے. بس تم کشتی بناؤ. اور اللہ نے فرمایا جو تمہاری کشتی میں بیٹھا وہ بچ گیا، جو باہر بولو وہ برباد ہو گیا. اللہ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم کشتی بنانا شروع کر دو، جو کشتی میں بیٹھ جائے گا بچ جائے گا، جو باہر آئے گا ڈوب کے برباد اور تباہ ہو جائے گا. چلو حضرت نوح علیہ السلام نے بولو کیا بنائی؟ اور سب لوگ مذاق بھی کرتے تھے، لو کشتی بنائی. کون سا ایسا دریا جیسے ابھی کوئی اپنے میٹھی کھاڑی میں کشتی بناوے تو، یا لمبایت میں کشتی بناوے تو یہ پاگل کشتی بناتا ہے، یا کون سا سمندر کے تھپڑے آنے والے کی کشتی. تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کشتی بنائی، سب مذاق کرنے لگے. ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ یہ بہت مذاق کرتے ہیں، مذاق بہت کرتے ہیں. اللہ نے کیا پیارا جواب دیا، یہ کچھ دن مذاق کریں گے پھر ہم ان کا مذاق کرتے ہی رہیں گے. اللہ نے کیا فرمایا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. اللہ نے کہا کرنے دو، یہ کچھ دن کا ٹیمپرری ان کا جوش ہے، تم کشتی بناؤ. اور پھر وہ دن آتا ہے میرے پیاروں، بولو اللہ کا کیسا قہر، اللہ کا کیسا غضب، اللہ کا کیسا عذاب. آسمانوں سے دھوم دھام پانی برسنے لگا، دریاؤں میں موجوں کے تھپڑے آنے لگے، چاروں طرف طوفان آنے لگا. اتنا پانی جس کو اللہ نے فرمایا میں نے اپنے تنور کو کھول دیا ہے، اب اسے کوئی روکنے والا. پڑھو نا میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا حتی اذا جاء امرنا وفارت النور. اللہ فرماتے چاروں طرف سے میرا قہر، میرا غصہ، میرا عذاب اور طوفان، کوئی بچے گا نہیں. اب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں، اور جو کچھ لوگ تھے نا، کچھ مرد عورت سب ملا کے 70-72 تھے، سب کے سب کشتی میں بیٹھ گئے. اب کشتی اتنا دریا، اتنا لمبا چوڑا پانی، اتنا پانی جس کی کوئی حد نہیں. کشتی ہچکولے کھانے لگی. تو حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے اللہ یہ تو میری کشتی بھی ہچکولے کھاتی ہے، ایسا لگتا کہ یہ بھی ڈوب جائے گی. اللہ نے فرمایا نو بیٹھ تو گئے ہو، میرا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ میرا نام لو. حضرت نوح نے نام لیا اور کشتی نے چلنا شروع کر دیا. بولو سبحان اللہ. حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی پیاری دعا پڑھی. کیا پڑھی؟ بسم اللہ مجریہا، جن کو یاد ہو پڑھو نا. بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ کا نام لے لیا، میری کشتی چلنے بھی لگی، رکنے بھی لگی، چلنے بھی لگی، رکنے بھی لگی. جہاں تیز ہونا وہاں تیز ہو گئی، جہاں ہچکولے کھانا وہاں ہچکولے کھا گئی. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے کشتی چلی
میری. حضرت نوح فرماتے میری کشتی کا کمال تھا, آج تک انسانوں نے کعبے کا طواف کیا, میری کشتی نے بھی کعبے کا طواف کر لیا. بولو سبحان اللہ. پھر ایک جگہ آئی, ایک جگہ آئی, وہ بھی پہاڑ پر. آج تک آپ نے کشتی کو دیکھا ہوگا رکتی ہے تو زمین پر, ان کی کشتی رکتی ہے تو پہاڑ پر. کون سا پہاڑ؟ قرآن کریم نے فرمایا اس پہاڑ کا نام ہے جودی. کیا نام ہے؟ جودی. بعض لوگ کہتے ہیں جو تاریخ کی کتاب لکھنے والے کہ وہ ہندوستان میں ایودھیا کا پہاڑ ہے جس پر حضرت نوح کی کشتی آ کر رکی ہے. بولو سبحان اللہ. کیونکہ کشتی رک گئی, سب چین سکون امن, اچھی اچھی ہوا چلنے لگی, پانی ختم ہو گیا. اللہ نے فرمایا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وہ کشتی گھومتے گھومتے 7 دن اور 7 رات گھومتے گھومتے کعبے کا طواف کرتے کرتے ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جودی, اس پہاڑ پر آ گئے. اور جب اس پہاڑ پر آ گئے تو سب کھانا پینا سب چیزوں کا انتظام اللہ نے رکھا تھا. اور اللہ نے فرمایا جتنے ظالمین ہیں, جتنے نافرمان ہیں, اے پیارے پیغمبر میں نے سب کو برباد کر دیا, تباہ کر دیا. جو تیری کشتی میں بیٹھ گیا وہ بچ گیا, جو باہر نکلا وہ برباد ہو گیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ, اس زمانے کے امام مالک رحمت اللہ علیہ, وہ کہتے ہیں حضرت نوح کی کشتی ایسی تھی جیسے ہمارے پیارے نبی کی سنتیں. بولو سبحان اللہ. کہ جو ہمارے نبی کی زندگی میں آ گیا, ہمارے نبی کے طریقے کو لے لیا, وہ بچ گیا. جو باہر گیا وہ برباد ہو گیا. اسی طرح جو حضرت نوح کی کشتی میں بیٹھ گیا وہ بچ گیا, باقی باہر والا برباد. نوح علیہ السلام باہر نکلے, اب پوری دنیا پر حکومت حضرت نوح علیہ السلام کی. اور جو 70-72 تھے سب پوری دنیا ان کے واسطے اتنا آسان, سب کی زبان پر اے اللہ کتنا پیارا, اللہ کتنا پیارا. ظالم برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا, ختم ہو گیا, اور اللہ کے نیک بندے بچ گئے. میرے پیاروں, وہ صبح جو کشتی جودی پہاڑ پر یا ایودھیا کے پہاڑ پر آ کر رکی ہے اور ساروں نے خوشی منائی ہے, لکھا ہے وہ 10ویں محرم کی صبح تھی. بولو سبحان اللہ. تو یہ بھی ایک واقعہ ہے. حضرت نوح کی کشتی کا کنارے پر آنا کون سا مہینہ؟ محرم. ساتھ میں بولو نا, کون سا مہینہ؟ ایک اور واقعہ سنا دوں؟ ہاں بولو نا. ناراض تو نہیں نا آپ لوگ؟ کائے کو ناراض ہوں گے؟ ابھی ایسا کچھ بولا میں بولوں گا انشاءاللہ, لیکن ایک واقعہ سن لو, بہت پیارا واقعہ. سنیں گے؟ سب سنیں گے انشاءاللہ. بہت پیارا واقعہ. واقعہ یہ ہے, آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا, حضرت یونس. بولو کون؟ حضرت ان کو اللہ نے, دیکھو ہر نبی کو اللہ نے علاقے دیے. تم وہ علاقے میں, تم وہ ملک میں, تم وہ قریہ میں, تم وہ دیہات میں, تم وہ بستی میں, کیونکہ 1,24,000 پیغمبر آئے. اللہ نے سب کو علاقہ اور ملک دیا. صرف ہمارے نبی تاجدار مدینہ ہے جن کو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. آپ کے لیے کوئی گاؤں نہیں تھا, کوئی دیہات نہیں تھا, آپ کے لیے کوئی ملک نہیں تھا, آپ کے لیے کوئی علاقہ نہیں تھا. اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی سارے نبی کے علاقے ہیں, تمہارے لیے پوری دنیا ہے, پورا آسمان ہے, تم سب کے نبی ہو. کیونکہ ہر نبی مقتدی بنیں گے, میرے مصطفیٰ تو نبیوں کے بھی امام بنیں گے. خیر, حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے ایک علاقے میں بھیجا تھا. وہ علاقے کا نام تھا نینوا. کیا نام تھا؟ کبھی سنا آپ نے؟ ہاں, کائے کو سنیں گے؟ اپن موبائل میں سے اونچے آگے تو سنے نا کہ کون نبی کہاں تھے. حضرت یونس علیہ السلام کو جو علاقہ دیا تھا, بولو کون سا علاقہ دیا تھا؟ نینوا. نینوا, NAINWA, نینوا. وہاں 1,00,000 مرد عورتیں رہتی تھی جہاں حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا. 28 سال کے حضرت یونس علیہ السلام اور اللہ نے نبی بنا دیا. بولو سبحان. 28 سال کی عمر میں اللہ نے نبی بنا دیا, اور اللہ نے کہا جاؤ یہ پورا علاقہ جو نینوا ہے, آج سے میں نے یہ پورے علاقے کا تم کو نبی بنایا. ایک ہی آواز ہوگی, لا الہ الا اللہ. یونس علیہ السلام نے بہت محنت کی, مگر وہی معاملہ, مارنے والوں نے مارا, تھوکنے والوں نے تھوکا, ڈانٹنے والوں نے ڈانٹا. ایک دن حضرت یونس علیہ السلام بہت ناراض ہو گئے, کیونکہ کوئی مان نہیں رہا تھا. بہت ناراض ہو گئے, وہ چپ چاپ نینوا کو چھوڑ کر چلے گئے. لو چپ چاپ, بغیر کسی کو بولے, بغیر کسی کو
کہے بغیر کسی کو انفارم کیے بس غصے میں چلے گئے حضرت یونس علیہ السلام. اور کہاں چلے گئے معلوم؟ ایک بہت بڑا دریا ہے جس کا نام ہے دریائے فرات. کیا نام ہے؟ دریا فرات. وہاں گئے, وہاں کوئی بہت بڑی کشتی تھی. پوچھا کہاں جا رہے؟ تو کہا یہ ملک سے دوسرے ملک میں جا رہے. حضرت یونس علیہ السلام بیٹھ گئے کہ مجھے واپس ان لوگوں کے پاس جانا ہی نہیں ہے, میں یہ کشتی میں بیٹھ جاؤں گا. چلو حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے اور بولو وہ کشتی چلیے. دوستوں آپ حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا. بیان اچھا لگے تو لائک اور شیئر کریں. پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.